السلام علیکم ویئرز، آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پوری زندگی مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے عملی نمونہ ہے، اور اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو ہمیں اس میں کافی وقت لگے گا۔ یہاں مختصراً چند ایک واقعات ان کی زندگی کے یا چند ایک معاملات اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات دیں گے۔ آپ اسے مضمون کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے آپ اپنی تقریر کو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ سب نبیوں سے افضل و بالا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 2 اگست 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا۔ 6 برس کے تھے تو والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بھی چل بسیں۔ پہلے دادا جناب عبد المطلب، پھر چچا جناب ابو طالب نے پرورش کی۔ 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے صادق اور بے مثل دیانت داری کے باعث امین کہلاتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں ایک بار پھر تجارتی سفر اختیار کیا۔ قریش کی ایک بے حد معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی دیانت داری کا ذکر سن رکھا تھا۔ اپنا مال تجارت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ تجارتی سفر بے حد کامیاب رہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہوئیں اور رشتے کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ دونوں کی شادی ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفیقہ حیات کی حیثیت سے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ قصص الانبیاء، اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر، داستان مبارک، خاتم الانبیاء سید المرسلین، صحیح بخاری جزء اول صفحہ نمبر 4 اور حدیث نمبر 3 سے لیے گئے ہیں۔ پھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول۔ کعبے کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑا کھڑا ہو گیا، یعنی اس کو نصب کرنے پر یا جگہ پر لگانے پہ تلواریں نکل آئیں۔ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح جو شخص کعبے میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اگلے روز کعبے میں سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک بڑی چادر میں رکھا، پھر تمام سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کو پکڑ کر اسے کعبے کے قریب لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی سے ایک بڑا خون خرابہ ٹل گیا۔ عرب معاشی کی حالت بڑی خراب تھی، ہر طرح کی برائی عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیشتر وقت مکے سے چند کلومیٹر دور غار حرا میں گزارنے لگے۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگا کر بھینچا اور فرمایا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جو اتاری گئی تھی۔ جس سے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، قلم سے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ علق کی آیات ہیں جو سب سے پہلے اتاری گئی ہے۔ حوالہ جات اس کے ہیں قصص الانبیاء حافظ ابن کثیر، داستان مبارک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین، صحیح بخاری اور صحیح بخاری کا صفحہ اول جزء اول صفحہ نمبر 4 حدیث نمبر 3۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے پہلا خطاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر پہنچے تو عجیب حالت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے کچھ اڑھا دیں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہوئی، یعنی انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، تو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش ہو جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ واقعہ سن کر وہ چیخ اٹھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی ذمہ داری آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی 3 سال خاموشی سے دین کی تبلیغ فرمائی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریبی پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ لوگوں کو کفر اور بت پرستی چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تلقین فرمائی، مگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ دیے بغیر وہاں سے چل دیے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔